بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے آخری یونٹ کو، جو کہ یونٹ نمبر 5، جس کا ٹائٹل ہے ریلیشن بٹوین فزیکل انوائرمنٹ اینڈ مین، یعنی انسان کا جو ہمارے فزیکل انوائرمنٹ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے۔ اس میں ہم ٹاپک نمبر 1 یعنی 5.1 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہیومن ایکٹیویٹیز اینڈ دیئر امپیکٹ آن انوائرمنٹ، یعنی کس طرح انسان کی ایکٹیویٹیز ہمارے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو متاثر کرتی ہیں۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہیومن ایکٹیویٹیز انوائرمنٹ کو بہت متاثر کرتا ہے اور وہ مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے پاپولیشن گروتھ کی۔ پاپولیشن گروتھ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ ہیں، ہارمفل ہیں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہے کہ جو پاپولیشن بڑھتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے۔ چونکہ ایگریکلچر بیس سوسائٹی جب پاپولیشن بڑھ جاتی ہے تو پھر ایگریکلچر پر گزارا نہیں ہوتا، تو لہٰذا انسان مجبور ہے کہ وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلے جائے۔ انڈسٹریلائزیشن میں جہاں بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، لیکن وہیں پر کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی کارخانہ ہے، اس میں جو پروڈکٹس تیار ہوتے ہیں، لیکن اس میں اس کے لیے جو ہم فاسل فیولز جو ہیں وہ جلاتے ہیں، تو اس سے ہمارا گلوبل وارمنگ پیدا ہوتا ہے، ایک ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے پولوشن بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے جو فاضل مواد ہیں، وہ اس کو ہم پھر ندی نالوں میں جو ہے وہ گرا دیتے ہیں، جس سے واٹر پولوشن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے دھواں نکلتا ہے تو اس سے خطرناک قسم کی گیسز کا اخراج ہوتا ہے، جس سے ایئر پولوشن پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ گلوبل وارمنگ کے لیے بہت یعنی پوری گلوب کے لیے بہت خطرناک ہے، گلوبل وارمنگ کی وجہ بنتی ہے۔ اس سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ CO2 یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیول میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور آپ کو پھر لیٹر آن ہم پڑھیں گے آگے سلائڈز میں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں جب اضافہ ہوتا ہے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک گرین ہاؤس گیسز ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں شامل ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ ہیٹ آبزرو کرتے ہیں۔ تو جب فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جاتا ہے تو یہ جب ہیٹ کو آبزرو کرتا ہے تو زیادہ ہیٹ آبزرو کرنے کی وجہ سے اور کثیر تعداد میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی موجودگی کی وجہ سے گلوبل وارمنگ یعنی دوبارہ ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے زمین کا، اور یہ زمین پر رہنے والے جانداروں کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہمارا ایسڈ رین۔ ایسڈ رین کا مطلب یہ ہے کہ جب کارخانوں میں جو فاسل فیولز جلتا ہے تو اس سے سلفیٹ اور نائٹریٹ جیسی چیزیں ہوا میں خارج ہو جاتی ہیں، اور یہی سلفیٹ اور نائٹریٹ جب پانی کے ساتھ اور واٹر ویپرز کے ساتھ مکسڈ ہوتے ہیں تو یہ سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو وہ بارش جو ہے وہ اصل میں ایک تیزابی ایک ایسڈ رین ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی مطلب انوائرمنٹ پر افیکٹ ہے ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا ہے ایسیڈیفیکیشن آف لیکس، یعنی یہی تیزابی بارش اور یہی فاضل مواد جب کارخانوں سے نکلتے ہیں اور ندی نالوں میں گرتے ہیں، لیکس میں گرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ایکویٹک لائف ہوتی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اس قسم کی زہریلی مواد کو دریاؤں اور ندیوں اور جھیلوں میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے جو وہاں پر جو ایکویٹک لائف ہوتی ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے۔ ٹھیک، آگے جاتے ہیں ڈیفورسٹیشن۔ ڈیفورسٹیشن جو ہے یعنی جنگلات کی کٹائی۔ جنگلات کی کٹائی جو ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے اور انوائرمنٹ کے لیے بہت ہی ایک ڈینجرس قسم کی ایکٹیویٹی ہے ہیومن ایکٹیویٹیز میں سے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جنگلات جو ہے وہ ایک تو پلانٹس خود جو ہے وہ زندہ ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ وہاں پر جو وائلڈ لائف ہوتی ہے وہ بہت متاثر ہو جاتی ہے۔ جو اینیملز ہوتے ہیں وہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں، وہاں پر وائلڈ لائف ختم ہو جاتی ہے، تو لاس آف بایو ڈائیورسٹیز کے ساتھ ہو جاتا ہے جب ہم ڈیفورسٹیشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاس آف آکسیجن پروڈیوسرز، یعنی یہ درخت جو ہوتے ہیں، یہ پودے جو ہوتے ہیں، یہ آکسیجن کو پروڈیوس کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آکسیجن جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے، اینڈ دوبارہ وہی بات کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو آبزرو کرتے ہیں پلانٹس، تو اس لیے جب پلانٹس نہیں ہوں گے تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوگا، اور اس سے پہلے سلائیڈ میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا زیادہ موجود ہونا خطرناک اس لیے بن سکتا ہے کہ کیونکہ یہ جو ہے گرین ہاؤس گیسز میں آتا ہے۔ گرین ہاؤس گیسز وہ گیسز ہوتی ہیں
کہ جو ہیٹ آبزرو کرتے ہیں، تو زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی موجودگی کی وجہ سے زیادہ ہیٹ آبزرو کرے گا اور اس سے گلوبل وارمنگ اگین میں بتا رہا ہوں پیدا ہوگا، تو یہ بھی ایک قسم کا انوائرمنٹ کے لیے بہت ڈینجرس چیز ہے. ٹھیک، اس کے بعد پولوشن ہے. پولوشن ظاہری بات ہے، ایک آئل سپیلز ہیں، گیسولین سپیلز ہیں، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں فیکٹریز کی یا کارخانوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے جو آئل سپیلز ہوتے ہیں، یعنی اس کی جو فاضل مواد ہوتے ہیں، جو آئلز ہوتے ہیں، اس کو ہم دریاؤں ندی نالوں میں چھوڑ دیتے ہیں، یا گیسولین اس طرح کے جو ہوتے ہیں اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے واٹر پولوٹ ہو جاتا ہے. اور واٹر جب پولوٹ ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایکویٹک لائف ہوتی ہے، جو بایو ڈائیورسٹی ہوتی ہے واٹر کی، وہ بہت افیکٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. گلوبل وارمنگ اگین اس سے پہلے بھی میں بار بار اس کا ذکر کرتا آیا ہوں. گلوبل وارمنگ کیا چیز ہے؟ گلوبل کا مطلب ہے گلوب یعنی دنیا، اور وارمنگ کا مطلب ہیٹ، ٹیمپریچر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دنیا کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کانسٹنٹلی انکریز ہو رہا ہے، اور اس کانسٹنٹلی انکریز کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہاں پر جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس کے لیے بڑی خطرناک، کچھ جانداروں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی بہت خطرناک چیز ہے. اس میں کیا ہے کہ انکریز آف کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ انکریز ان گریز ہاؤس افیکٹ. یہی گرین ہاؤس افیکٹ یہ چیز ہے کہ فضا میں کچھ گیسز ایسی ہیں جس کو ہم گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں. گرین ہاؤس گیسز کا مطلب یہ ہے کہ جو میتین گیس ہے، یا اس کے علاوہ آکسائڈ نائٹریٹس ہے، نائٹروجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جو گیسز ہوتی ہیں اس کو گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں. کیونکہ سورج کی طرف سے آنے والی جو شعاعیں ہوتی ہیں نا، کچھ زمین آبزرو کرتی ہے، کچھ جو ہے وہ واپس ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، اور کچھ ہوا میں، فضا میں اس کو یہ مختلف گرین ہاؤس گیسز جس کو ہم کہتے ہیں وہ آبزرو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ وارم ہوتا ہے، اور یہ وائلڈ لائف کے لیے اور لائف کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر ان گیسز میں اضافہ ہو جائے تو پھر زیادہ ہیٹ آبزرو ہوگی، اور پھر گلوبل وارمنگ کے لیے خطرہ ہے، یہ زمین کے لیے خطرہ ہے، اور یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ بنتی ہے. یعنی اگر اس کو لمٹ میں رکھا جائے تو یہ تو پھر لائف کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ گرین ہاؤس گیسز نہ ہوتی تو یہ زمین کی جو یہ سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں ہے نا، یہ ریفلیکٹ ہو کر واپس چلی جاتی، تو جس کی وجہ سے زمین کا ٹیمپریچر جو ہے عموماً بہت کم ہوتا، یہاں تک کہ مائنس میں ہوتا، تو پھر بھی لائف کے لیے بہت ہی مطلب خطرناک بات ہو سکتی تھی. تو گرین ہاؤس گیسز جو ہوتی ہے نا، یہ لائف کے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے، لیکن جب یہ زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر یہ خطرناک حد تک جو ہے وہ انسان کو، یا یہ جو زندگی ہے اینیملس کی، پلانٹس کی، یا جو لائف ہے ہماری، اس کو متاثر کرے گی. تو انکریز ان کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا مطلب ہے گلوبل وارمنگ، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے لائف کے لیے زمین پر. ٹھیک ہے. اب بایو ڈائیورسٹی کسے کہتے ہیں؟ بایو ڈائیورسٹی کا مطلب ہے زمین پر زندگی. ٹھیک ہے. مختلف ریجن میں، ایک پرٹیکولر ریجن میں جو لیونگ تھنگز ہیں ان کو ہم بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے لیکچر میں بھی میں اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں. اچھا، زمین پر بایو ڈائیورسٹی کس طرح افیکٹ ہوتی ہے؟ زمین پر بایو ڈائیورسٹی اس طرح افیکٹ ہوتی ہے کہ کلائمیٹ میں چینج آتا ہے. کلائمیٹ میں چینج کیسے آئے گا؟ جب فاصل مواد جلیں گے، کارخانے زیادہ ہوں گے، تو اس سے جو اضافہ ہوگا گرین ہاؤس گیسز میں، تو کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ میں، تو اس سے کیا ہوگا کہ کلائمیٹ چینج ہوگا، گلوبل وارمنگ آئے گی، اور یہ بایو ڈائیورسٹی کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. پولوشن جب آتا ہے تو پھر بھی بایو ڈائیورسٹی کے لیے خطرناک ہے. مثال کے طور پر کوئی فاضل مواد آپ دریا میں چھوڑ دیں تو دریا میں جو وائلڈ لائف ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس سے بایو ڈائیورسٹی میں لاس آئے گا. اور اس کے علاوہ جو ہم ہیبیٹیٹس ہیں لاس کر جاتے ہیں، یا ڈسٹرکشن اس میں ہو جاتی ہے. یعنی ہیومن مثال کے طور پر ایک فارسٹ ہے، اور پھر ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں ہم، اس میں آبادیاں کر جاتے ہیں، تو یہ جو ڈیفارسٹیشن ہے یہ بھی قسم کی ڈسٹرکشن ہے، ہیبیٹیٹ لاس ہے. یعنی جو ہیبیٹیٹ ہے، جو جانوروں کی رہنے کی جگہ ہے، ہم نے اس کو کارخانوں میں اور گھروں میں تبدیل کر دیا، تو یہ بھی قسم کی چیز ہے جس سے وائلڈ لائف جو ہے ہمارا جو گلوبل بایو ڈائیورسٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جو ہے کنزرویشن کرنی چاہیے، ہمیں اپنے وائلڈ لائف کو بچانا چاہیے، نیچرل ریسورسز کو، جس طرح سوئل ہے، فارسٹ ہے، واٹرز کو بچانا چاہیے. ٹھیک ہے. پریزرویشن آف انوائرمنٹ جو ہے اس کو ہم نیکسٹ سلائیڈ میں پڑھیں گے، نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. فی الحال ہم نے اس لیکچر میں انوائرمنٹ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کیا اثر پڑے گا انوائرمنٹ پر، وہ ہم نے پڑھا. اور یہ آخر میں کویشچن ہے،
how do human activities affect our environment. Discuss in details. Thank you so much. Allah Hafiz.